ہاں اچھی نظر بھی لگتی ہے. جیسے کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد الخیف میں حج کے دنوں میں مینا میں جو مسجد الخیف ہے اس میں صفوں میں دورہ فرما رہے تھے، آنا جانا فرما رہے تھے صفوں میں. کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ میں کسی اللہ والے کی نظر ڈلوا رہا ہوں. تو یوں نظر اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے. سنا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اگر کوئی مہمان بھی آ جائے، ایک رات بھی ٹھہرے، تو اس کا بھی فطرہ نکالنا ہوگا. اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں. مہمان کا فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہوتا. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہمارے حال پر نظر فرمائیے. یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اے اللہ کے حبیب ہماری فریاد سنیے. اننی فی بحرہم من مغرقن، میں غموں کے دریا میں غرق ہو چکا ہوں. خذ یدی سہل لنا اشکالنا، میرا ہاتھ پکڑ لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں تراویح کی پابندی کی برکت سے سارے صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ استغفار پڑھنا چاہیے یا استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، کون سا ٹھیک ہے؟ استغفار نہیں ہے، استغفار. اور استغفر اللہ پڑھنا ورد کرنا ہے تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ کرنا ہے. تہجد کا تعلق گھڑی گھنٹے سے نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھ کر چاہے ایک سیکنڈ کے لیے سو گیا تو اس کا تہجد کا وقت شروع ہو گیا. ساری رات اگر جاگا ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سویا تو اس کا تہجد کا وقت شروع ہی نہیں ہوا. سونا شرط ہے. میرا یہ سوال ہے کہ میری دکان ہے ویلڈنگ کی، لوہے کی گیٹ جالی، اس میں مال تجارت رکھا ہے، لوہا اجناس ہے. اس میں یہ پوچھنا ہے کہ بھئی لوہے کی قیمت خرید پہ زکوٰۃ دوں گا یا لوہے کی قیمت فروخت پہ دوں گا؟ جتنا یہ بکے گا نا اس مارکیٹ ویلیو پر جو بکری آئی اس پر زکوٰۃ میں وہ مطلب کاؤنٹ ہوگا. شریعت جو ہے وہ کسی بھی سوال کا جواب دینے سے عاجز نہیں ہے، بے بس نہیں ہے. شریعت کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بے ضرورت مسائل پوچھنے سے منع کیا ہے. ایسا سوال کرنا جو درپیش نہیں ہے، پیش نہیں آیا، اس کا ہونا یہ بھی بہت مشکل ہے. تو جو نہیں ہو سکتا اور کچھ پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں سے بے تکے سوالات کرنے پر سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا سوال کرنا وبال لاتا ہے اور کبھی اسے مشکل میں سوال کرنے والے کو مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے. جب بھی کسی خالی گھر میں داخل ہو، خالی ہے تو کوئی نہیں ہے، تو اب بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرے کہ مسلمانوں کے گھر میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک روح تشریف فرما ہوتی ہے. یوں سرکار کی خدمت میں عرض کرے، مثلا یہ کہہ دیں السلام علیکہ ایہا النبی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، خالی گھر میں داخل ہو تو جو صدیوں پرانے بزرگ ہیں آج کل کے نہیں ہیں. تو یہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نہ جن کو یا رسول اللہ کے وسوسے آتے ہیں یا وسوسے ڈالتے ہیں نا جو لوگ، وہ بھی ماننے کا دعویٰ کرتے کہ یہ اچھے عالم تھے اور اچھے بزرگ تھے. تو یہ لکھ کر چلے گئے، ہم کو نسخہ دے گئے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پڑھتے رہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھے جاؤ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اجر دینے والا کون ہے، بندہ یا رب؟ اگر ہم بندے کے لیے کام کریں گے تو بندہ کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے گا. خالی بس وہ کہ بہت بہت تو تعریف کر دے گا یا پسندیدہ نظر سے دیکھ لے گا، خلاص.
اگر بندے کے لیے کام کیا تو نیک کام عبادت، قیامت کے دن پکارا جائے گا اور ریاکار او مکار، اس طرح کتنی تذلیل ہوگی. کہا جائے گا کہ تو اپنا اجر اس سے لے جس کے لیے عمل کیا ہے. تو یہ جو دکھاوا کرتے ہیں اخلاص کے بغیر، ریا کرتے ہیں، وہ بڑے نقصان میں رہتے ہیں. بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے. مخلص وہی ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، اس میں بندے کی رضا شامل نہ ہو، یعنی کہ ایسی بندے کی رضا شامل نہ ہو جو جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے. ریاکاری، اخلاص کی ضد ہے ریاکاری، ہے نا، تو وہ اس میں اخلاص کا بھی بیان ہے. سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اے لوگو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرو، کیونکہ اللہ پاک وہی اعمال قبول فرماتا ہے جو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں. اور یہ نہ کہو کہ یہ عمل اللہ کے لیے اور رشتہ داری کے لیے، دوسروں کو اس میں شامل مت کرو، اللہ کے لیے خاص عمل ہو. حدیث یہ ہے کہ دو نعمتیں ہیں جن میں لوگ بہت گھاٹے میں یعنی نقصان میں، تندرستی اور فراغت، یعنی صحت اور فرصت. لوگ عموماً اس کی قدر نہیں کرتے. تو بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، یہ بھی حدیث کا حصہ ہے. اور مصروفیت سے پہلے فرصت کو غنیمت جانو، یہ بہت ضروری ہے. تنہائی اختیار نہ کرنے کی عادت بھی وقت کو ضائع کروا دی. یعنی لوگوں میں رہنا ہے، دوستوں میں رہنا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا اس کے ساتھ بیٹھنا، کوئی کام نہیں ہے. ایک جملہ شاید آپ کے کانوں میں سنا ہوگا، ہاں بھائی کہو، آؤ نا یار گپ شپ لگا دیں. سنا ہے کبھی یہ جملہ؟ سنا ہے نا، آؤ یار گپ شپ لگا دیں. بھائی گپ شپ لگانے کا ٹائم ہے کوئی؟ ہم کو گپ شپ لگانے کے لیے پیدا ہوئے یار، بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے. بھائی کیوں گپ شپ لگاؤ گے؟ بے جا تجربات. بزرگان دین فرماتے ہیں، حافظ ملت علیہ رحمہ کا تو میں نے قول پڑھا ہے، فرماتے ہیں کہ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر اپنے وقت کو بچاؤ. کسی نے تجربات سے فائدہ اٹھا لیا ہے، کہ تجربہ کر چکا ہے، تو ہم کو تجربہ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے وقت کو بچائیں. بعضوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میں مقبول ہو جاؤں. اچھا وہ ایک کام کرتے ہیں، ارے نہیں یار یہاں مقبولیت کم ہے، ادھر چلا جاتا، ادھر کرتے ہیں، یار یہاں مقبولیت کم ہے، تھوڑی دیر مزہ آتا ہے، پھر یار ادھر مقبولیت زیادہ، ادھر چلے جاتے ہیں. وہ مقبول ہونے میں ہی گھوم رہے ہوتے، کوئی زندگی میں نمایاں کام نہیں کر پاتے. جیسے بعض ہوگا تو یار یہاں پیسہ زیادہ ہے، وہاں جاتے، پھر وہاں یار یہاں پیسہ زیادہ ہے، نہیں یار وہاں پیسہ. زندگی میں کوئی بنیادی کام نہیں کر پاتے، کہیں بھی نہیں ٹک پاتے. کاش ہم گناہ گاروں پر ایسا لطف و کرم ہو جائے کہ جب ہم سوئیں تو ہمارے دل کی آنکھ کھل جائے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے یہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں. اب مانا یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، مانا یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہیں، لیکن وہ خواب میں آ جائیں تو عجب کیا، وہ ہم کو جلوہ دکھائیں تو عجب کیا. کاش ہم بھی سونے سے قبل ایک امید بھری نظر سے یہ دیکھتے، کاش کہ جب آنکھیں بند ہو تو ہماری بھی دل کی آنکھ کھل جائے. کبھی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ نظر آ جائے. کاش کرم ہو جائے، خیر سے عافیت کے ساتھ آقا راضی ہوں، ایمان سلامت لے کر چلے جائیں. قبر میں بھی جب آقا کی زیارت ہو تو سرکار کو پہچان لیں، ہوا رسول اللہ. قیامت کے دن بھی سرکار کے دامن کرم میں جگہ مل جائے. ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. حساب کتاب نہ ہو ہمارا، حساب کتاب نہ ہو، ہم پر لطف و کرم ہو جائے، محبوب کی شفاعت ایسی ہمارے حق میں قبول ہو جائے کہ ہمارے لیے بے حساب جنت میں داخلے کی خوشخبری مل جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے محبوب کی شفاعت کے صدقے میں بے حساب جنت میں داخلہ دے دے. پل صراط پر بھی آسانی سے ساتھ ہم لوگ تیزی کے ساتھ گزر جائے.
ایسا دیدار ہو جائے کہ آقا ہم سے خوش ہو، ہم سے خوش ہو، ہم پر کرم نوازی ہو، بس کرم نوازی ہو، کرم نوازی ہو۔ کافی دیدار مصطفیٰ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، کیسے ہو۔ ایک بہترین طریقہ دیدار مصطفیٰ کا کثرت درود پاک ہے۔ کسی کا دل نہ توڑیے گا۔ اللہ نے مال دیا ہو، اللہ نے عزت دی ہو، اللہ نے طاقت دی ہو، اللہ نے کوئی آپ کو مرتبہ دیا، یہ رب نے دیا ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جب چاہے یہ واپس لے لے گا۔ یہ تکبر، یہ کر و فر، یہ اپنے آپ کو سمجھنا، ارے ایک سے ایک تکبر کرنے والا آیا، کہاں ہیں وہ سارے؟ ہر مال نعمت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، مجھے بہت مال دیا، بے شک اللہ کا کرم ہے، لیکن یہ کرم جب رہے گا جب یہ مال تمہیں اللہ کے قریب کرے گا۔ پیسہ آتا گیا اور میں رب سے دور ہوتا گیا، عزت ملتی گئی اور میں اللہ کی بارگاہ میں نافرمانی کرنے والا بنتا گیا، تو یہ کوئی فائدہ نہیں اس عزت کا۔ مزہ یہ ہے کہ رب عطائیں بڑھائے، میں رب کی طرف بارگاہ میں سجدے بڑھاؤں، اللہ نعمتیں بڑھائے، میں صدقے بڑھاؤں۔ یہ کبھی کے دن بڑھے، کبھی کی راتیں بڑھی، کبھی مشکل آئے گی، کبھی آسانی آئے گی، یہ زندگی امتحان کے درمیان ہی گزرے گی۔ ساری زندگی کوئی خوشحال نہیں رہتا، کبھی صحت رہتی ہے، کبھی بیماری ہو جاتی ہے، کبھی مالداری رہتی ہے، کبھی پرابلم آ جاتی ہے، کبھی عزت رہتی ہے، کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ جناب لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ صبر کا دامن تھامے رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، رب کی بارگاہ میں رجوع لاتے رہیں، زبان سے شکوہ نہ کریں۔ بعض اوقات تو بدقسمتی یہ ہو جاتی ہے کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آئے نا، گھر میں میت ہو جائے، اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا کاروبار تباہ ہو جائے، کسی کی فصل تباہ ہو جائے، اب کیا کرتے ہیں؟ معاذ اللہ ایسے جملے بول دیتے ہیں جو کفر پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ نے بہت ظلم کر دیا، میرا ہی گھر نظر آیا تھا، میری ہی فصل تباہ ہونی تھی، میرا ہی جوان بیٹا دیکھا۔ اب بتائیے جس نے رب کو ظالم کہا، معاذ اللہ، وہ مسلمان کدھر سے رہا؟ اے وہ اسلامی بھائیوں جو بیمار ہو، مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، غور سے سنو۔ اللہ فرماتا ہے جب میں اپنے کسی مومن بندے کو مصیبت میں مبتلا کروں اور وہ اس مصیبت پر شکر ادا کرے تو اے فرشتوں اس کے لیے وہی اجر لکھا کرو جو تم اس کی تندرستی کی حالت میں لکھا کرتے تھے۔ جب وہ صحت مند تھا اور عبادت کرتا تھا، اب نہیں کر پا رہا تو اے فرشتوں اس کو وہی اجر عطا کر دینا۔ قیامت کے دن جب وہ لوگ جن کو مصیبتیں نہیں ملی ہوں گی نا، خوشحال رہے ہوں گے، جب وہ مصیبت والوں کو دیکھیں گے اور ان کا ثواب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہمیں بھی دنیا میں مصیبتیں آتی، ہمیں بھی کینچیوں سے کاٹا جاتا، پرابلمز میں آتے ہم بھی، اتنا ثواب مصیبت والوں کے لیے۔ تو یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں دراصل ہمارے درجے کو بڑھانے آتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قریب کرنے آتی ہیں، مگر ہم غلطی کیا کرتے ہیں؟ ہم صبر نہیں کرتے، ہم شکر نہیں کرتے، ہم اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتے۔ آج یہ جملہ بڑا مشہور ہے نا، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ دو، جس سے کہنا ہے کہہ دو، میں نہیں مانوں گا تمہاری، میں نہیں دوں گا تمہاری زمین، میں نہیں دوں گا تیرے پیسے، کرنا ہے جو کر لو۔ وہ تمام لوگ یاد رکھیں، مظلوم تنہا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ رب کی طاقت ہوتی ہے، اس کی التجا عرش پر پہنچتی ہے، اس کے آنسو عرش کو ہلا دیتے ہیں۔ مصیبت پریشانی زندگی کا حصہ ہے۔ کون ہے کائنات میں جو سب تمام معاملات میں خوش ہے؟ کوئی نہ کوئی پرابلم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ زندگی پریشانی کے ساتھ ہی گزرے گی، لیکن صبر کریں گے تو انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے صابروں کے ساتھ ہے۔ اب اگر اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا تو پھر مشکل کیسے رہے گی؟ صبر کرو گے تو اللہ کا ساتھ ملے گا نا۔ کہیں ایسا نہ ہو بنا بنایا کام بگڑ جائے۔ ایسے لوگ ملتے ہیں کہتے میں بڑا خوشحال تھا، میری فیکٹری تھی، میرا کاروبار تھا، میری زمینیں تھیں، میرے بچے تھے، میری فیملی تھی، سب سیٹ تھا، پتہ نہیں کیا ہوا، ایک ایک کر کے سب برباد ہو گیا۔ چیک کرو کہیں کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی مظلوم کی بددعا تو نہیں لگ گئی۔ بھلا کرتے جاؤ، دعائیں لیتے جاؤ، خدا کی قسم جس کے لیے لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے ہو نا،
اس کے بگڑے کام سمجھ جاتے ہیں، اس کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا اس کے کام بنا دے، یہ ہمارے کام بناتا ہے، جب جاتے ہماری مدد کرتا ہے، جب جاتے مسکرا کر ملتا ہے، جب جاتے ہماری خیر خواہی کرتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے۔ ایسے بنو کہ لوگ دعائیں دیں۔ آپ کو پتہ ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے نا تو گھر والے کیا کہتے ہیں، خاندان والے، مرحوم نے کیا چھوڑا ہے، مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، یہ گھر والے کہتے ہیں۔ اور انسان جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل وہ ہے جو آگے بھیجنا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے، پیچھے چھوڑنے کی فکر ہے۔ اللہ کے بندوں، مرنے کے بعد جو پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے وہ آپ کا ہے ہی نہیں، وہ تو بچوں کا، فیملی کا ہو گیا، آپ کا کیا ہے؟ حدیث پاک کا مضمون ہے، اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بے حساب دے رہا ہے، ہمیں جتنا کھانا ہے، جتنا پہننا ہے، اس سے زیادہ دے رہا ہے، اور ہم بانٹتے وقت گنتے ہیں یار بس اتنا دوں گا، بس اتنا دوں گا۔ ارے دیتے جاؤ، یہ جو بھی دے رہے ہیں نا یہ جا نہیں رہا، یہ آپ کے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے۔ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اس سے میری طرف سے قبول فرما اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما۔ لبیک اللہم لبیک۔ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑے، اللہم اجعل لی قرارا وارزقنی فیہا رزقا حلالا، یعنی اے اللہ مجھے اس میں قرار اور رزق حلال عطا فرما۔ میں مکے میں پھر آ گیا۔ اگر مہمانوں کو تکلیف نہ دیں، مجھے پروٹوکول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ چلتے رہیں بس۔ جتنی عاجزی کریں گے اتنا انشاءاللہ عروج ملے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں سے احرام باندھا، تو اس کی یہ یادگار ہے۔ اس کو مسجد عائشہ بھی بولتے ہیں، مسجد عمرہ بھی بولتے ہیں، مسجد تنعیم بھی بولتے ہیں، کہ یہ جو علاقہ ہے نا یہ تنعیم کہلاتا ہے اور یہ حدود حرم سے باہر ہے۔ جبل نورو جبل سورر ان کے غاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی قطاروں کو سلام۔ سیدھی طرف سے شروع کرنا ہے، سنت سیدھی طرف سے۔ آپ نے کرسی بھی یوں رکھی ہے تو اس کی کوئی وجہ خاص؟ قبلے کی طرف میرا منہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حلق کرواتے وقت کی کوشش کرنی چاہیے کہ قبلے کی طرف منہ، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر روبہ قبلہ تشریف فرماتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے، تو اس نیت سے بھی بیٹھے، سنت کی نیت سے۔ یہ واجب ہے کہ عمرے والا اور حج والا جو کرے گا حلق تو یہ حدود حرم میں ہو، اور جب تک یہ حلق یا قصر نہیں کریں گے اس وقت تک احرام سے باہر نہیں ہوں گے۔ اس کا 1/4 بال سر کے کم از کم 1 پوروے تک کٹ جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عرفے کی سب سے بہتر دعا اور وہ جو میں نے اور مجھ سے قبل انبیاء کرام اور مجھ سے قبل انبیاء نے کی یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں ایک کثیر اجتماع میں کثیر لوگ ہیں، تو اس آپس ہم کس طرح رہیں؟ اول تو کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہ کی جائے،
اور اگر کسی نے استعمال کر لی تو جس کی استعمال کی اس کو چاہیے وہ معاف کر دے، لیکن بہرحال اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جو بغیر اجازت کے استعمال نہیں ہونی چاہیے تھی تو گناہگار تو ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور کو جب اپنے قدم چومنے کی اجازت دی، وہ دشمن ڈھونڈ رہے تھے، کبوتر کا ایک جوڑا وہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حفاظت کروانے لگا، جس کو پیرا کہتے ہیں۔ تو ان خوش نصیب کبوتروں کو جو عاشقان رسول تھے، ان کو یہ شرف ملا، ان کی نسلیں جو ہے نا یہ حرم میں آباد ہیں۔ اس طرح کانوں تک ہاتھ اٹھا اور ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہے اور یوں پڑھے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد حجر اسود کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کریں اور ہاتھوں کو چوم لیں۔ ہر پھیرے میں اس طرح حجر اسود کو چومنا۔ مسجد نبی شریف کی حاضری سے لوٹے ہیں آپ، الحمدللہ۔ کچھ ارشاد فرمائیے۔ کچھ نہیں کہنے کے قابل، چپ کر مہر علی اتجا نہیں بولا کی رضا چاہتے ہیں دعا۔ یہاں مسجد فتح یہ ایک یادگار مقام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن یہ دعا فرمائی تھی اور فتح کی بشارت ملی۔ یہ یہاں غزوہ خندق واقع ہوا تھا، تو مشہور غزوہ ہے۔ جہاں جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ثابت ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو ہم نے یہ دعا مانگی ہے، اللہ اس مقدس سرزمین کے صدقے ہماری دعائیں۔ مینا شریف کی مشہور مسجد الخیف کے قریب سے گزر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد الخیف میں 70 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار آتے ہیں۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار فائز الانوار بھی اسی میں ہے۔ السلام علیکم یا انبیاء اللہ۔ مسجد قباء اس کو اول مدینہ بھی بولتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب تشریف لائے تھے، یہاں ایک گاؤں آباد تھا، اہل قباء، اس کا نام قباء، یہ پرانا نام ہے قدیم۔ تو یہاں پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ قیام بھی فرما ہوئے اور یہاں مسجد کی بنیاد رکھی، وضو کر کے آئے اور یہاں 2 رکعت ادا کرے تو عمرے کا ثواب۔ غار ہرا اور غار ثور کے مقدر پر مجھے رشک آتا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں کاش میرا دل بھی میرے دل میں بھی ایسا غار بن جائے۔ اے کاش میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی میرے اس دل کے گہرے غار میں کرم فرما دے۔ مینا کو اس لیے بھی مینا کہتے ہیں کہ یہاں جہاں تمنائیں پوری ہوں، اور پورا کا پورا مینا جو ہے نا یہ قبولیت دعا کا مقام ہے۔ ہم چونکہ حج کے احرام میں تو لبیک یہ ہمارا بہترین وظیفہ ہے، تو ہر وقت لبیک کی تکرار رہے، فضول باتیں نہ ہوں۔ جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ثابت ہے، تو اس مشہد مبارکہ یعنی حاضر ہونے کی، تشریف لانے کی جگہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا۔ کنکریاں کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ جب ناظرین آپ کو توفیق دے، شہادت بخشے، تو کھجور کی گٹھلی دیکھ لیں کیسی ہوتی ہے، تو اس کی سائز کے مطابق کنکریاں چننی ہے، اور اس کو بہتر یہ مستحب ہے کہ اس کو دھو بھی لیں۔ ناپاک کنکریاں نہ لیجیے، لیکن چونکہ ان کے ناپاک ہونے کا پتہ نہیں ہے نا، تو یہ پاک ہے۔ رحم سے
वहम से शुबे से कोई चीज नापाक नहीं होती। रात में अमीर अहले सुन्नत की आदत है कि आप सफर में हो या घर पर रात को सूरह मुल्क की तिलावत फरमाते हैं या सुनते हैं। हदीस मुबारका में है, कुरान करीम में एक सूरत है जो अपने कारी के बारे में झगड़ा करेगी यहाँ तक कि उसे जन्नत में दाखिल करा देगी, और वो यही सूरह मुल्क है। या अल्लाह, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई कुफ्र हो गया हो तो उससे तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रास्ते भर ये मैं आपको बताऊं, ये आप देख रहे ना, मुस्कुराना रास्ते भर थकन से जैसे चूर हो ना, फिर भी अमीर सुन्नत के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं जाती। दूर दूर से आशिकान रसूल मुलाकात के लिए आते और अमीर सुन्नत हर एक से गोया के मुस्कुरा कर मुलाकात करते, इन्हें कुछ तोहफा देते, तस्बीहात अता फरमाते। किसी पर खामा-खा के एतराजात न हो कि ये यूं कर रहा है, वो यूं कर रहा है। एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं, 3 उंगली अपनी तरफ की आती है, तो वो क्या कर रहा है? तो ये 3 उंगलियां गोया कह रही है, तू क्या कर रहा है? जब भी आप घर आबाद करना चाहते हैं, आप जो भी इस वक्त सुन रहा है, इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, अगर आप सीरियस हैं कि मैं अपने घर चलाना चाहता हूं, तो आप खामोशी इख्तियार कर लीजिए। एक अरसे तक खामोशी इख्तियार कर लीजिए और ज़ब्त और सब्र कीजिए। शिकवा शिकायत किसी से भी मत कीजिए और आप बस खामोश हो जाइए और चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। अगर जो वो खोखली सही, बिल्कुल सीधा सीधा बोलने से अच्छा बंदा खोखला मुस्कुरा दे, इससे इंशाल्लाह घर चल जाएगा आपका। हर झगड़े का कोई ना कोई सबब होता है, उस सबब को देखें और आपको ज्यादातर जो सबब मिलेगा ना, वो जबान मिलेगी। बहस करने की आदत, या तो शोहर में बहस करने की आदत ज्यादा होती है और बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाती, या बीवी में बहस करने की आदत ज्यादा होती है, शोहर बर्दाश्त नहीं कर पाता। सब सूरतों में एक फरीक को सब्र करना पड़ता है और एक फरीक को खामोश रहना पड़ता है। वन साइड जंग कभी भी कामयाब नहीं होती, जल्दी खत्म हो जाती है। एक तरफ से अगर सीज फायर हो, सामने वाले कितनी फायरिंग करेंगे। हदीस पाक में आता है, बदतरीन सूद कि मुसलमान की इज्जत में 10 अंदाजी करना है। बदतरीन सूद कहा गया यार। आप किसी को बेइज्जत कर दें यार, उसकी इज्जत उछाल दें, आपको कोई खुदा का खौफ ही नहीं है। या तो आप घर में बढ़े, या दफ्तर में बढ़े, या इदारे और तंजीम में बढ़े, या आपके पास ओहदा बड़ा है। आपके पास ओहदा बड़ा है काम करने के लिए, ना कि लोगों की इज्जतों से खेलने के लिए। जो ये शख्स करता है वो घटिया इंसान है, उसको खुद इस्लाह की जरूरत है। हम अपने घर के शीशे के बर्तन को जितनी एहतियात से संभालते हैं ना, लोगों के दिलों को नहीं संभाल पाते। हालांकि दिल शीशे के बर्तन से ज्यादा तेजी से टूटता है, उसकी आवाज नहीं होती मगर उसके नताइज बड़े भयानक होते हैं। हमारे यहाँ अमूमन एहतियात नहीं की जाती, बोलते हुए एहतियात नहीं की जाती, मिजाह करते हुए एहतियात नहीं की जाती, हत्ता के नसीहत करते वक्त भी एहतियात नहीं की जाती। कई नसीहत करने वाले देखे हैं जिनको खुद नसीहत की जरूरत है। बड़ा जो छोटे पर करता है ना, वो शफकत कहते हैं। छोटा जो बड़े के साथ कर, उसको अदब कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक उस्ताद शागिर्द पर शफकत किए हुए कंधे पर हाथ रख कर लेकर घूम रहा हो, ठीक है, और उस शागिर्द बोले उस्ताद बड़े शफकत वाले हैं, बहुत खूबसूरत अदा है। कल उस्ताद के कंधे पर शागिर्द रख कर चल रहा, उस्ताद साहब बोले मैं भी उस्ताद शफकत कर रहा हूँ, तो इसका ये अमल बेअदबी कहलाएगा, उस्ताद का अमल शफकत कहलाएगा। बिल्कुल।